اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم هو الحبیب الذی ترجو الشفاعۃ بکل حول من الاحوال مقتحم انما الاعمال بالنیات۔ نیت کی اہمیت پہ حضرت کی بات چل رہی ہے، اور ہمارے تصوف میں جو شروع کا چیز ہے اور حدیث کی کتابوں میں بھی اسی سے شروع کیا جاتا ہے، نیتوں سے، اور نیتیں بہت زیادہ اہم ہیں۔ تو تصور جو ہے نیت کی درستگی سے صفت احسان تک یہ سارا فاصلہ ہے۔ نیتوں کے معاملے میں بہت زیادہ کوتاہیاں ہو رہی ہیں۔ ہمارے حضرت ابو الحسن الندوی صاحب نور اللہ فرماتے تھے کہ امت بدنیت نہیں ہے، بے نیت ہے۔ اعمال بس ایسے ہی چل پھر کے کر رہے ہیں، نیتوں کی استحضار نہیں کرتے، اور نیتوں کے استحضار سے عمل کی قیمت اور وقت اور اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ اب حدیث میں آتا ہے کہ نیت المومن خیر من عملہ، اس کی نیت جو ہے بہت بڑھیا ہوتی ہے، وہ بہت زیادہ ہوتی ہے اس کے عمل سے۔ عمل تو چند منٹوں کا، چند مثلاً من قال اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اجرہم بعدد المؤمنین والمؤمنات۔ اب یہ اذکار یا دعا کی ایک چیز کو بتایا گیا ہے، اور یہ ساری نفلی عبادات کے لیے ہے، دلیل ہے کہ اس نے تو چند سیکنڈ کی یہ دعا کی، یہ ذکر کیا، لیکن اس نے چونکہ نیت کر لی ہے سارے مومن مرد اور مسلمان مرد اور عورتوں کی، آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک آنے والوں کی، تو اس کے نام اعمال میں بعدد سارے مسلمان جتنے کھرب ہاں ہوں گے ان کے بقدر اس کو اجر دیا جائے گا۔ تو یہ حضرت فرماتے تھے کہ آج مسلمان بدنیت نہیں ہے، بے نیت ہے۔ تو ہم افسوس کی بات تو یہ ہے کہ اب نماز میں بھی نیتوں کے استحضار والی کیفیت نہیں رہی۔ ہمارے بزرگوں میں الفاظ سے نیت کرنا، چونکہ کسی عمل کا مقدمہ اسی کی طرح ہوتے، جیسے سنت کا مقدمہ سنت ہی سمجھا جاتا ہے، واجب کا مقدمہ کا، تو اکابرین نے بعد میں اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اس کو سنت کا درجہ دیا۔ اب تو دیکھم دکھائی میں اللہ اکبر کہہ دیا، نہ امام نیت کرتے مقتدیوں کی، نہ مقتدی نیت کرتے حاضر پیچھے اس امام کے۔ تو یہ بڑی افسوسناک بات ہوتی جا رہی ہے کہ نیتوں کے استحضار جو فرائض میں اس میں بھی نہیں کیا جا رہا۔ تو اسی کے اوپر حضرت کی بات کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ اب سمجھو کہ اس طریق کا مقصود کیا ہے۔ نیتوں کے معاملے میں دوستوں کو بتاتا رہتا ہوں کہ جس عمل میں کرو، فرض تو صرف حق کے عظمت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے، فرض کو کسی اور کے ساتھ نہیں جوڑا جا سکتا، وہ تو صرف وحدہ لا شریک کی نیت کرے کہ اس کی رضا کے لیے۔ نفلی عبادات میں ہمیشہ عمل کی وہ نیت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے مسلمانوں کی ایصال ثواب کی نیت کریں کہ ان کو میں بخشنے، وہ حق کی محبت ہے، اور محبت جتنی پھیلائی جائے اتنی اس کی خوشبو جو ہے عالم کو معطر کرتی ہے۔ اس کے اوپر ہماری بہت سی اذکار میں بھی اس کو ذکر کی ہے، جو ہمارے راحت القلوب کے دوستوں نے جمع کر دی ہے، ان چیزوں میں ہم اس کے اظہار کرتے رہتے ہیں۔ نیت کی اہمیت بہت زیادہ ہے جی۔ تو حضرت کی ارشاد کو یہ ہم جو ہے جاری کرتے، 111 نمبر صفحے کے آخر، 112 کے آخر، 13 شروع ہونے والا۔ سو نصوص میں غور کرنے سے یہ بات ظاہر ہے کہ مقصود اس طریق معنوی سے رضائے حق ہے، اور نصوص ہی سے یہ بات بھی ظاہر ہے کہ یہ مقصود بدون ارادہ اور نیت کے حاصل نہیں ہو سکتا۔ جو میں نے بتایا نا کہ اب نیتوں کے معاملے میں بہت کوتاہی ہو رہی ہے، فرائض تک میں نیتیں نہیں کی جا رہی۔
نیت کا حاصل نہ ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا گو راستہ سیدھا ہی اختیار کیا گیا ہو۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے انما الاعمال بالنیات، آخر حدیث صحیح بخاری کی جو میں نے شروع میں بھی ذکر کر دیا، حضرت اسی پہ اپنے وہ فرما رہے ہیں، رہنمائی فرما رہے ہیں، بے شک تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ انسان کو وہی چیز حاصل ہوگی جس کی وہ نیت کرے گا۔ جس نے خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کی تو اس کی ہجرت خدا اور رسول کے لیے ہوگی، اور جس کی ہجرت دنیا پانے یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے ہو تو اس کی ہجرت اس طرف ہوگی جس کے لیے اس نے ہجرت کی۔ اس حدیث کا پہلا جز انما الاعمال بالنیات، بے شک تمام اعمالوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، بتلا رہے کہ اعمال شریعہ سے ثواب بدون نیت کے حاصل نہیں ہوتا۔ اعمال کی تفسیر اعمال شریعہ سے اس لیے کی گئی ہے کہ شارع علیہ السلام کو اعمال غیر شرعیہ سے بحث کی ضرورت ہی نہیں۔ پھر آگے ہجرت کا ذکر فرمانا اس کا قرینہ ہے، اور ثواب الاعمال سے تفسیر اس لیے کی گئی ہے کہ وجود اعمال بدون نیت کے ہو سکتا ہے۔ چنانچہ مشاہدہ ہے، لہذا توقف وجود اعمال یعنی اعمال کو رکنا علی نیہ شارع کے مقصود نہیں ہو سکتی، کہ اول تو یہ خلاف واقع ہے، دوسرا یعنی اس کے اوپر رک جانا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو ہے چونکہ مقصود نہیں ہو سکتا، کیونکہ اول تو یہ خلاف واقع ہے، یہ حقیقت نہیں ہے۔ دوسرا وجود اشیاء بھی ان امور کی قبیل سے ہیں جو چیزیں جو ہیں وہ ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، کہ جو ارادے ہوتے ہیں جو شارع السلام کی بحث سے خارج ہیں۔ شارع کے مقصود بیان احکام ہوتا ہے، نہ کہ بیان کیفیات۔ کیفیات وجود اب اس میں گفتگو ہو سکتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بنیادی اصول بتا دیے، اور پھر کیفیات تو ہر ایک کی مختلف ہوتی ہے، تو اس کے اوپر بحث نہیں فرمائی، کیونکہ وہ ہر شخص کی جدا ہوتی ہے، تو اس لیے حضرت فرمائے اس پہ گفتگو نہیں ہو سکتی کہ یہ صحت اعمال مراد ہے یا ثواب اعمال، کہ عمل کا دار و مدار ہے یا اس کے اوپر جو اجر ملتا ہے، تو اس کی بحث حضرت فرما رہے ہیں کہ اس پہ نہیں ہے۔ سو اس کے جواب حنفیہ نے کتب فقہ میں دے دیے ہے۔ اکابر فقہ حنفیہ کے اکابرین نے اپنی کتابوں میں اس کو جواب دیا کہ چونکہ ثواب اعمال کا نیت پر موقوف ہونا اجماعی ہے، یہ سب کے لیے سارے مسلمانوں کے لیے ہے، اس لیے تقدیر صحت سے تقدیر ثواب اولا ہے، کہ اس کی جو ہے نا عمل کو صحیح ہونے کی جو اسیسمنٹ ہے یا اس کی تقدیر ہے وہ زیادہ ضروری ہے بنسبت اس کی کہ ثواب اس کو کتنا ملے ہے، اور ثواب اور عذاب باہم قریب قریب ہیں۔ جب حق تعالیٰ کسی عمل پر ثواب دیں گے تو اس سے راضی بھی ہوں گے، کہ جو ثواب کے جہاں ذکر آتا ہے تو وہ اس کا کہ اس کی جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے راضی ہے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ رضا ثواب کی اعلیٰ فرد ہے، کہ اس کی جو ہے جتنے بھی اس کو کیٹیگرائز کیا جائے تو رضا جو ہے نا وہ ثواب میں سب سے اونچے درجے کی چیز ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے متعلق صاف فرمایا کہ اگر اس سے خدا مطلوب نہ ہو تو وہ شرعاً قابل قدر اور لائق اعتبار نہیں، اور اس سے خدا تک وصول نہ ہوگا۔ تو دیکھیے ہجرت کتنا بڑا عمل ہے کہ جہاد کے برابر ہے، اور اس کا طریق ہدایت ہونا یقینی ہے، کیونکہ عمل شرعی ہے مگر بدون نیت و ارادے کے وہ بھی موصول نہیں، اس کو بھی کوئی اجر نہیں ملے گا۔ یہی چیز نیتوں کو سکھانا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہمارے
بزرگان دین اس پہ زور دیتے ہیں، اور اس کی نہ ہونے کی وجہ سے بڑا بگاڑ آ رہا ہے. جیسے ہجرت کا معاملہ ہے، حضرت کی ان باتوں کو جاری رکھیں گے. آخر دعوان الحمدللہ رب العالمین. یا رب صلی اللہ وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم.